بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 9 مارچ کو نئے صدر کا انتخاب ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، طریقہ کار کیسے ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے ووٹس ٹوٹل ہیں پورے پاکستان میں، کس اسمبلی کا کتنا ووٹ ہے، قومی اسمبلی کے کتنے ووٹس ہیں، سینٹ کے کتنے ووٹس ہیں، یعنی سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ارکان کے صدر کو کتنے ووٹ حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کل ووٹوں جو ووٹ کاسٹ ہوں گے ان میں سے، اور ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صدر بھی اسی طرح منتخب ہوتا ہے جس طرح وزیر اعظم یا اسپیکر یا وزرائے اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، یعنی 1 مین 1 ووٹ۔ اگر کسی اسمبلی میں 100 ووٹ ہیں تو 51 ووٹ حاصل کرنے والا جو ہے وہ اسپیکر یا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، یا مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ صدر کا انتخاب اس سے یکسر مختلف ہے۔ ایک اور چیز کہ صدر کے انتخاب میں جو ڈیفیکشن کلاز ہوتی ہے، یعنی فلور کراسنگ، کوئی شخص پارٹی پالیسی کے اگینسٹ، مثال کے طور پر کوئی پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل کا رکن جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ نہیں دیتا، وہ آصف علی زرداری کو ووٹ دے دیتا ہے، تو اس پر ڈیفیکشن کلاز یا فلور کراسنگ کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ صدر جو ہے وفاق کی علامت ہے، وہ غیر جانبدار ایک حیثیت ہے، اگرچہ موجودہ صدر نہیں ہے غیر جانبدار کسی بھی حوالے سے، لیکن یہ ایک آئین میں طریقہ کار درج ہے۔ اب ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ بڑا دلچسپ یہ معاملہ ہے، لیکن سمجھنے والی بات ہے۔ اب ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں ٹوٹل جو اسمبلیوں کے ممبران کی جو کل تعداد ہے، یعنی 4 صوبائی اسمبلیاں، سینٹ اور قومی اسمبلی، ان کی جو کل تعداد ہے وہ 1174 ہے، 1174۔ اب اس میں بلوچستان کی اسمبلی کی تعداد ہے، ارکان کی تعداد ہے 65، خیبر پختونخوا کے ارکان کی تعداد ہے 124، سندھ اسمبلی کی 168 یعنی 168، پنجاب اسمبلی کی 371 371، سینٹ 104 ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، نیشنل اسمبلی کے 342 ہیں، یہ ٹوٹل 1174 بنتے ہیں۔ اب معاملہ یہاں پر یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ جو اپنا اس وقت قومی اسمبلی کے بھی تمام ارکان جو ہیں وہ موجود ہوں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 سیٹیں جیتے ہیں، 1 سیٹ انہوں نے چھوڑ دی ہے، اور جس طرح مثال کے طور پر یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی میں حلف لیا، وزیر اعظم شہباز شریف کو ووٹ دیا، اس کے بعد مستعفی ہو گئے، انہوں نے سینٹ میں اپنی سیٹ برقرار رکھی ہے کیونکہ وہ بننے جا رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین، انہوں نے ووٹ بھی دے دیا، لیکن صدر کے انتخاب میں بطور سینیٹر وہ ووٹ دے سکیں گے، لیکن قومی اسمبلی میں ان کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہو چکی ہے۔ اسی طرح بہت سے ارکان ایسے ہیں جو کہ پنجاب اسمبلی میں بھی منتخب ہوئے ہیں، اور قومی اسمبلی میں بھی، کسی نے پنجاب اسمبلی کی سیٹ رکھی ہے اور کسی نے قومی اسمبلی کی۔ تو یہ اس طرح ہے، کوئی بھی اسمبلی مکمل نہیں ہوتی، کسی جگہ کسی رکن کی جو ہے وہ وفات واقع ہوئی ہے، سندھ میں اسی طرح ایک ایم پی اے انتقال کر گئے الیکشن جیتنے کے بعد، اور بعض جگہوں پہ الیکشن ہی نہیں ہوئے کہ کسی امیدوار جو ہے وہ اس کی موت واقع ہوگی، وفات پا گئے وہ الیکشن سے پہلے، تو وہاں الیکشن اب جو ہے وہ ضمنی انتخاب ہوگا۔ تو اس طرح یہ ایسے ہی ہے، لیکن سینٹ کا انتخاب ایسے ہوتا ہے کہ جو سب سے صوبائی اسمبلی میں جس صوبائی اسمبلی میں ارکان کی تعداد سب سے کم ہوتی ہے اتنے ہی ووٹس گنے جاتے ہیں۔ اب یہ میں ایسے آپ کو بتا سکتا ہوں جیسے، اور اسی طرح ہوگا، آئین میں یہی درج ہے کہ ہماری بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد ہے 65، تو 65 ہی تعداد ہوگی خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی، 65 ہی ووٹ گنے جائیں گے سندھ کے اور پنجاب کے، چاہے ارکان جتنے بھی ہوں، ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بڑا، اب اس کو کیسے
تقسیم کیا جائے گا، پھر یعنی اگر 371 ہے تو 65 پہ تقسیم کریں تو وہ 5.2 سم تھنگ کوئی اس طرح وہ بنتے ہیں، 5.7 یعنی 5.7 صوبائی اسمبلی کے ممبران کا ووٹ ایک کنسیڈر ہوگا۔ اسی طرح سندھ میں 168 ہیں تو وہ بھی 65 پر تقسیم ہوگا، کے پی کے 124 ہیں وہ بھی 65 پر تقسیم ہوگا۔ اس طرح چاروں اسمبلیوں کی جو سیٹیں ہو جائیں گی وہ اگر آپ 65 کو ضرب دیں پھر 65 سے تو 4 سے معاف کیجئے گا، تو وہ پھر جو میرا خیال ہے پتہ نہیں 270 بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں، اس میں سینٹ کے 104 ارکان شامل کر دیں۔ اچھا، سینٹ میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ابھی 104 ارکان ہیں، تو وہ میں بتاتا ہوں وہ بھی کیا سلسلہ ہے۔ تو اس میں جو سینیٹرز ہیں ہر سینیٹر کا ایک ووٹ ہوگا۔ اسی طرح قومی اسمبلی جو ہے وہ 342 ارکان پر مشتمل ہے، وہاں پر بھی ایک ووٹ ہوگا ہر شخص کا۔ تو اس میں ٹوٹل جو تعداد بنتی ہے، جو ووٹس ہیں کل ملا کے، سینٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی، 4 صوبائی اسمبلیاں، یہ بنتی ہے 706۔ اچھا، اب 2021 میں ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا جو ہے وہ ضم ہو گیا تھا سیٹل ڈسٹرکٹ میں، یعنی خیبر پختونخوا میں، تو فاٹا کے الگ کوئی 8 سینیٹرز ہوتے تھے۔ تو اب 2024 میں جو سینیٹرز جو ریٹائر ہو جائیں گے فاٹا کے، جو الیکٹ ہوئے تھے، تو ان کی جگہ نئے سینیٹرز فاٹا سے نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہ اصل جو اب سینٹ کی اسٹرینتھ جو آئین کے مطابق ہے وہ ہے 96، لیکن اس وقت 104 سینیٹرز ہیں۔ اب بات وہی ہے کہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں علم کہ کوئی سینیٹر انتقال کر گیا ہو، کوئی سینیٹر جو ہے وہ اس نے سینٹ سے استعفیٰ دے کر ادھر آ گیا ہو، کوئی ملک میں موجود نہ ہو، تو سینٹ کی بھی ساری نشستیں، سارے ووٹس ضروری نہیں کہ مکمل ہو بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں ضروری نہیں کہ 342 کا ہاؤس جو ہے وہ پورا ہو۔ معاف کیجئے گا، قومی اسمبلی کی جو کل نشستیں ہیں وہ اب 336 ہیں، 342 نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو میں دوبارہ ریکارڈ کر کے اس کا پیس یا ٹوٹا لگا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر اسی حساب سے 6 سیٹیں کم ہو جائیں گی، تو اب جس طرح 706 ہیں تو پھر ٹوٹل جو ہیں وہ 700 الیکٹورل ووٹ صدر کے رہ جائیں گے۔ تو میری معذرت قبول کیجئے، پہلے جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کو غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ ممکن ہے 320 ہوں تو وہ ووٹ کاؤنٹ کریں گے۔ تو ان اب 706 ووٹوں میں سے جب آپ اس کی سمپل میجارٹی نکال لیں، جو بھی یہ اتنے ووٹ حاصل کرے گا، 706 نہیں بلکہ جتنے ووٹ پول ہوں گے، کاسٹ ہوں گے، اگر 600 ہوتے ہیں تو 301 ووٹ لینے والا جو ہے وہ صدر منتخب ہو جائے گا۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی، اس کے بعد یہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر صدر کو آپ نے ہٹانا ہے، جس کو مواخذہ کہتے ہیں، انگلش میں امپیچمنٹ کہتے ہیں، کہ جی صدر آپ کو پسند نہیں، یا صدر کی حرکتیں ایسی ہیں جیسی ڈاکٹر عارف علوی کی تھیں، تو پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو 2/3 میجارٹی سے، 2/3 اکثریت سے آپ اس کو امپیچ کر سکتے ہیں، اس کے عہدے سے برطرف سبکدوش کر سکتے ہیں مواخذے کے ذریعے۔ تو یہ بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ صدر کے انتخاب کے لیے 4 صوبائی اسمبلیاں اور ہماری جو قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان، تو ٹوٹل 6 ایوان ہیں جو سینٹ کے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا صدر کے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں، اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ جو جیت گیا وہی صدر۔ امید ہے آپ اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، ویسے سبسکرائب کرنے میں بخل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کنجوسی سے کام نہ لیا کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔